بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کے حوالے سے اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مقرر یا خطیب کے عیوب۔ خطیب یا مقرر کے وہ عیب کہ جو عام طور پر بعض یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب کے سب یہ عیب ہر خطیب میں پائے جائیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے عیب ہیں جو خطیب میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطیب خود بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور سامعین بھی دل برداشتہ ہو کر انہیں دعوت نہیں دیتے۔ لہٰذا ان عیوب سے بچنا ہر خطیب کا اور ہر مقرر کا ضروری ہے۔ انہی عیوب کو ہم ترتیب وار دیکھ کر آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ خطیب کے عیوب۔ نمبر 1، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ بھاری اور ثقیل الفاظ استعمال کرے جسے سامعین سمجھتے نہ ہوں۔ نمبر 2، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ تقریر میں تصنع اور بناوٹ سے کام لے۔ نمبر 3، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ سامعین کے عیوب کو بیان کرنے لگیں، انہیں برا بھلا کہنے لگیں یا طعنے وغیرہ۔ یاد رکھیے، مسکراتا ہوا چہرہ ہر شخص دیکھنا پسند کرتا ہے، اور غصے سے بھرا چہرہ دیکھنے سے لوگوں میں نفرت کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے سامعین سے التجا کیجیے، انہیں آپ پر پیار آ جائے گا۔ جھڑکیے ہرگز نہیں، یہ بہت خطرناک ہے، ساری تقریر بے اثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ ایسے مسائل چھیڑ بیٹھے جو متنازع فی ہو، دل آزار ہوں، اشتعال انگیز ہوں، یا یہ کہ سامعین اس کے نقطۂ نظر سے سرے سے ہی اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ نمبر 5، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ وقت کی تنگی کا خیال نہ کرے اور اپنی تقریر کو طول دیے جائے۔ 30 منٹ سے 45 منٹ کی تقریر ٹھیک ہوتی ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ نمبر 6، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ اپنا بیان کو تشنا چھوڑ دے۔ نمبر 7، مقرر کا عیب یہ ہے کہ وہ ایسے لہجے میں بولے کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ خود بن رہا ہے یا حاضرین کو بنا رہا ہے، لہٰذا اپنے فطری لہجے میں بولیے۔ اور ہم نے اس کے علاوہ ذکر کیا تھا کہ فن خطابت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کاپی منع ہے، چاہے کسی بھی خطیب کی ہو۔ بڑے خطیب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کاپی کرنا منع ہے۔ نمبر 8، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ سامعین پر اپنی علمیت کا رعب ڈالنے لگے۔ اس سے سامعین میں نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے کہ یہ مغرور ہے۔ نمبر 9، خطیب کا عیب یہ ہے کہ وہ رک رک کر یا سوچ سوچ کر بولیے، جیسے کہ بھولا ہوا آموختہ یاد کر رہا ہے یا درمیان میں کہیں اٹک جائے۔ نمبر 10، سست بولنا۔ بعض مقرر اتنا سست بولتے ہیں کہ سامعین متوجہ نہیں ہو پاتے، انہیں ہر لفظ کے بعد مقرر کے منہ سے دوسرے الفاظ نکلنے کا ہلکا سا متواتر انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ سست ہو کر اونگنے لگتے ہیں یا اکتا کر مجلس سنتے ہیں۔ نمبر 11، تیز رفتاری سے بولنا۔ بعض خطیب اتنی تیزی اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں کہ سامعین کی سماعت ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے کان پیچھے رہ جاتے ہیں اور مقرر کی آواز آگے نکل جاتی ہے۔ بالآخر وہ تنگ آ کر توجہ سے سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطیب کیا بیان کر رہا ہے۔ نمبر 12، کم آواز سے بولنا۔ خطیب کی آواز اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اچھی طرح سے سن بھی نہ سکے۔ نمبر 13، بلند آواز سے بولنا۔ اتنی بلند آواز سے بھی نہیں بولنا چاہیے کہ سامعین کے کان ناگواری محسوس کریں۔
نمبر 14، سامعین کو دیکھنے کی بجائے دیوار کی طرف دیکھنا، چھت کی طرف دیکھنا وغیرہ۔ کمال تو تقریر یہ ہے کہ مقرر سامعین سے متوجہ ہو کر بول رہا ہو اور سامعین مقرر کو پوری توجہ سے سن رہے ہوں اور دونوں کھوئے ہوئے ہوں۔ نمبر 15، نفرت یا گھن آنے والا کام کرنا، مثلاً بعض دوران تقریر میں ایسے کھانستے ہیں کہ جیسے کہ منہ میں تھوک یا بلغم آ گیا ہو اور اسے انہوں نے دوبارہ نگل لیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ بعض دیگر ایسے نفرت آمیز کام کرنا۔ نمبر 16، لباس پر بھی کوئی ایسی گندی چیز کا داغ یا چھینٹوں کا ہونا جس سے دیکھ کر لوگوں کو نفرت آئے یا ناک بلغم وغیرہ۔ نمبر 17، ایسی ٹوپی یا عمامہ پہننا کہ جس کو دیکھ کر انسان عجوبہ سا لگے اور عجیب سا محسوس کرنے سامعین۔ نمبر 18، تقریر کے دوران میں کوئی ایسا تقیہ کلام بولنا یا بولتے رہنا، مثلاً نام کیا ہے؟ جی ہاں، ہاں جی صاحب، سمجھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمارا اس کے علاوہ اس پر باقاعدہ درس موجود ہے کہ خطیب کو کوئی بھی تقیہ کلام نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 19، بے خبری میں لباس کے جز کو موڑتے رہنا۔ بعض اس طرح سے لباس کو موڑتے رہتے ہیں، آستینوں کو اوپر چڑھاتے رہنا کہ جب تک جگہ آگے بڑھنے کی ختم ہو گئی ہو۔ اپنی انگلیوں کو چٹکانا، بعض دفعہ تقریر کے دوران چٹکانے لگ جاتے، یا انگوٹھی سے کھیلتے رہنا اور اسے گھماتے رہنا وغیرہ۔ نمبر 20، کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا، بغلوں میں ہاتھ ایسے دبا کے بیٹھے رہنا اور تقریر کرتے رہنا۔ اس سے بھی انسان مغرور بھی لگتا ہے اور مناسب بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 21، یہ خطیب کا بہت بڑا عیب ہے کہ آیات کو یا احادیث کو غلط پڑھنا یا اس کا غلط ترجمہ کرنا۔ نمبر 22، الفاظ کا تلفظ غلط بولنا، فضائل یا مصائب میں غلط واقعات بیان کرنا۔ نمبر 24، حکومت وقت کی برائیاں بیان کرنا، یہ پتے کی بات ہے۔ نمبر 25، ساری مجلس صرف بانی مجلس یا ایک یا دو افراد کی طرف متوجہ ہو کر صرف انہی کو مخاطب قرار دینا اور انہی سے گفتگو کرتے رہنا اور مجمع کو خاطر میں نہ لانا، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ نمبر 26، خطیب اور مقرر کا عیب یہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کر پڑھنا، جو موضوع موقع مناسبت رکھتا ہے اس کے مطابق نہ پڑھنا بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور موضوع پڑھنا۔ نمبر 27، بغیر تیاری کے پڑھنا یا مکمل تیاری کیے بغیر پڑھنا۔ یہ وہ عیب ہیں کہ جو بعض خطیبوں میں بعض عیب پائے جاتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام عیوب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اپنی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھے۔ یوں تو ساری زندگی سیکھنے کے لیے ہے، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، لیکن جتنا جلدی سیکھ جائے اتنا اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان تمام عیوب سے ہمیشہ پاک و صاف اور منزہ رہ کر بہتر سے بہتر دین مبین کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔